الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوا ان کان مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ سورہ توبہ تو ایک آیا مبارکہ سرنامہ کلام دے وچ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت نو سمجھن تو پہلے تھوڑی جی تمہید میں بننا چاہنا۔ اسلام دا جڑا غلبہ آئی جس ویلے سلطنت عثمانیہ ڈگی تے مغل کمزور ہوئے تے یورپی قوتاں نے اسلامی ملکاں نو فتح کرنا شروع کیتا۔ انہاں دے وچوں ایک وڈی قوت آئی فرانس دی، انہاں دا جنرل آئی نیپولین بوناپارٹ۔ اس نے 1799 دے وچ فتح شروع کیتا کرنا مصر۔ ادھر ہن سمجھن دی گل ہے جس ویلے انہاں لوگاں نے مصر تے بھی قبضہ کر لیا، سعودی عرب دے وچ بھی انہاں دی علاقیاں دے وچ حکومتاں ہو گئیاں، پاکستان انڈیا دے اوتے بھی حکومت ہو گئی، افغانستان دے اوتے بھی ہو گئی، جتنے ممالک ہیں اس ویلے ایرانی سلطنت بھی ختم ہو گئی، عثمانی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ تے جس ویلے اے یورپی قوتاں عوام نال ٹکرائیاں ساڈے، انہاں واسطے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہاں علاقے دے لوگاں دے ایمان نو کیویں ہلایا جاوے۔ جب تک ایمان نہ ہلے انہاں لوگاں دے اوتے حکومت کرنا زیادہ دیر واسطے ممکن نہیں رہنا۔ ہن جس ویلے انہاں نے ماہرین اپنے بھیجے کہ کی طریقہ ہے کہ اسی انہاں لوگاں نو خاص طور تے کیونکہ مسلماناں کو حکومت لئی آئی کہ مسلماناں نو انہاں دے ایمان تو ہٹا دے وی۔ تے انہاں دے ماہرین نے سب کو پہلا جڑا انگلی دا اشارہ کیتا وہ جس کتاب دے پاسے آئی ان دی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی۔ انہوں نے آکھیا کہ جب تک اس کتاب تو دور نہ کرے سو تسی اس قوم نو، اس قوم تے زیادہ دیر حکومت کرنا ممکن نہیں رہنا۔ ہن کیویں اس کتاب تو دور کریے؟ ایک پوری تحریک چلی، علماء پیدا ہوئے جنہاں نو اسی انگریزی وچ اورینٹلسٹ آنے ہیں، اردو دے وچ مستشرقین۔ انہاں مستشرقین نے 200 سال ایڑی چوٹی دا زور لایا کہ قرآن نو غلط ثابت کیتا جائے۔ کتاباں دی کتاباں، ہزاراں کتاباں، ایک دو نہیں۔ میں جدوں زمانے طالب علمی دے وچ آسوں تے مینوں میرے والد صاحب بھی آتے ہیں کہ یار اورینٹلسٹ دی کتاباں نہ پڑھے۔ میں آتا سوں میں پڑھنی ہی ہے، ویکھاں تا صحیح کہ رب دے کلام نو جڑا چھڑیندا ہے، کیونکہ ان دا اثر کی ہویا کہ وہ جڑے اورینٹلسٹ ہیں اس ویلے انہاں دی جڑی اگلی نسل ہیں وہ ایڈے پکے مسلمان ہیں تے اسلام دے سب کول وڈے مبلغ بھی ہو انہاں انگریزاں دے بال ہیں۔ اس ویلے ساڈے علماء دا انہاں علماء نال کوئی مقابلہ کوئی نہیں۔ میں سچی گل کریں گا، جڑے اورینٹلسٹ اج دے مسلمان ہیں نا جڑی تبلیغ وہ کردے پے تے جتنا قرآن تے عربی دے اوتے انہاں دا عبور ہے، ساڈے علماء نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ انہاں اورینٹلسٹ نے دو وڈے اعتراض کیتے قرآن تے، دو وڈے۔ پہلا انہوں نے آکھیا کہ قرآن جڑا ہے نا ان دے وچ تاریخی غلطی ہے۔ استغفر اللہ آکھن نال کچھ نہیں ہوندا۔ مرد ہوندے جڑے سینے دا سامنے کھلو کے لاہور تے استغفر پڑھن دی بجائے ویکھن اگلاں دا کی پے۔ انہوں نے ایک جڑا سب کو پہلا کتاب لکھی گئی تو ان دے جڑا پہلا اعتراض آیا جڑا کہ اج تک مسلماناں نو اے اللہ نے توفیق ہی نہیں دیتی کہ کوئی عالم دا جواب دے۔ اسی نہ وہ لوگ ہیں کناں دے وچ تیل پا کے سو جانے ہیں۔
تو سمجھ نہیں آتی پئی کہ مسلمان قوم قرآن تو دور کیوں ہے؟ عالم بیٹھے ہیں، مولانا صاحب ہیں، یہ ہر کتاب دے نال ہیں سوائے قرآن دے، انہوں نے ہر کتاب تو عقیدہ لونا ہے ماں سوائے قرآن دے، ان کی وجہ ہے اورینٹلزم۔ سانو پتہ ہی نہیں کہ پچھو کھیڈ کی کھیڈی گئی ہے جس کی وجہ تو بھائی ساڈا یہ حال ہے۔ انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیتا کہ قرآن دے وچ وڈی وڈی تاریخی غلطیاں ہیں، تے پہلی تاریخی غلطی انہوں نے یہ کڈی کہ قرآن آندا ہے کہ فرعون دے دربار دے وچ حمان نامی ایک اوندا یار آئی۔ انہوں نے آخیا کہ یار حمان نا دا بندہ تا بائبل چمدا ہے، پر او تا 1000 سال بعد فرعون دے تے قرآن دے وچ انہاں دے واسطے تا قرآن حضور دے لفظ ہیں، اللہ دے لفظ تا نہ ہیں۔ وہ آندے ہیں کہ جناب حضور نے تا فرمایا کہ فرعون دے دربار وچ حمان آئی۔ انہاں اے آیت تے میں تانوں دس دیواں اورینٹلسٹ جڑے ہیں نا، ساڈی عربی اتنی چنگی نہیں جتنی انہاں دی آئی۔ جڑا بندہ سمجھدا ہے نا کہ عربی پڑھ کے تے کوئی انہوں ایمان آ جاسی، وہ بھی غلط فہمی ہے۔ جتنے بڑے عربی دی عالم ہوئے ساڈے چ کوئی نہیں اس ویلے۔ انہاں اتنا نحوی غلطیاں قرآن دی کی ہیں، تاریخی غلطیاں قرآن دی کی ہیں۔ انہوں نے ایتھے انگل رکھی کہ حمان نا دا بندہ حضرت عیسیٰ تو بھی بعد وچ آیا ہے ایران دے وچ، تے قرآن آندا پیا ہے سورہ المؤمن دے وچ وقال فرعون، آکھیا فرعون نے یا حامان ابلی، یا حامان ابن لی، اے حامان میرے واسطے بڑا سرہن، ایک اچھی مچان، ایک اچھی پوڑی، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمان دے رستیاں تے چڑھ جاؤں۔ یہ تو انہوں آیت ہی کدی نہیں کسی نے ممبر تو پڑھی ہو منی، کیونکہ علامہ صاحب نو پتہ ہے کہ میرے کو اندر جواب کوئی نہیں، اس پر پڑھتے ہی نہیں۔ ادھا قرآن مسلمان پڑھتے ہی نہیں، اے سپیکر دے ہوتے ادھا قرآن مسلمان نہیں پڑھتے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ جڑے عالم ہیں انہوں نے مستشرقین دی کتاباں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے آپ شک پہ گیا کتاب تے۔ حمان نو آندا پیا فرعون کہ میرے واسطے اچا ایک محل بنا، ایک لکڑ دا چبوترا بنا، اندے تے پوڑیاں لا، میں اندے تے چڑھ کے آسماناں دے رستیاں تے ٹراں، اسباب السماوات، تے انہاں رستیاں تے چڑھ دے ہوئے میں آسمان تے چڑھ جاواں، فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ اتھے جا کے میں لبھاں موسیٰ دا اللہ کیڑا ہے، جے دے بارے موسیٰ مینوں ڈریندا ہے۔ نال ہی آکھن لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، لیکن مینوں پکا پتہ ہے کہ کوڑ مریندا پیا موسیٰ، پھر بھی تو ایک مچان بنا کے حمان اتنے مینوں لے جا تاکہ میں آسمان جا کے موسیٰ دے رب نال گل کراں۔ ہن مستشرقین نے شور مچایا کہ یار قرآن دے وچ حمان دا ذکر ہے، حمان تا بائبل دے وچ حمان لفظ دا ایک بندہ ہے حمان نا دا، جیڑا کہ ایرانی بادشاہی زرسیز انہوں اسی اردو دے وچ آنے ہیں خیر خس۔ اس آگے یہ تو فرعون دے 1000 سال بعد آیا ہے بندہ، تے جیڑا قرآن واقعہ سنائندا پہ ہے، انہوں نے گویڑے کٹیا کہ حضور دے کیونکہ جیڑے بی بی خدیجہ دے رشتہ دار ہیں وہ عیسائی راہب ہیں، تو انہاں چوں کچھ یہودی احبار آئے، وہ تو سنیا ہو سی نا کہ بی بی خدیجہ انہوں نے لے کے ورقہ بن نوفل کول گئے ہیں جیڑے کہ عیسائیاں دے پادری آئے ہے نا۔ انہاں آگے یار تے محمد جیڑا ہے نا بچپن دے وچ یہودی عالماں دے نال تے عیسائیاں عالماں دے نال ودا رہے ہے، اتھوں اس کہانیاں سنیاں، ایدو دی کہانی اس گڈ مڈ کر دیتی ہے، بڑا بڑا اعتراض انہیں، اس نے گڈ مڈ کر دیتا۔ گل ہوندی پئی آئی حضرت عیسیٰ تو بھی بعد دے وچ ایک عیسائی ایک ایرانی بادشاہ زرسیس دی اوندا ایک وزیر آئی جندا نا حامان آئی، فرعون دے دربار دے وچ حامان نا دا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں۔ مسلمان چپ کر گئے، کوئی جواب نہیں بنیا۔ گل بالکل 100% درست ہے، 100%۔
اج ہن ویکھو نا ایمان ہل جاندا ہے نا کہ ایک بندہ فرعون تو 1000 سال بعد جمدا پیا، ایران دے بادشاہ دے محل دے وچ وزیر ہے، تے قرآن آندا پیا ہے کہ فرعون آندا پیا حامان نو کہ میرے واسطے لکڑ دا چبوترا بنا کہ میں موسیٰ دے رب نال جا کے گل کرا۔ انہاں آگے جی وہ حضرت بائبل دی کہانی آئی حامان دی، او مصطفیٰ نو یاد نہ رہی، اسوں دے وچ راہباں دی گلاں ملائیاں تے اس نے آیت کٹ دتی۔ مسلمانوں کول کوئی جواب کوئی نہیں، لیکن اللہ کام کریندا ہے نا۔ نیپولین بونا پارٹ نے 1799 دے وچ حملہ کیتا مصر دے اوپر، 10 سال تو بعد 1799 دے وچ الرشید نامی شہر ہے، اتھے نیپولین بونا پارٹ نے حکم دیتا کہ قلعہ بنایا جائے۔ جس ویلے وہ قلعے دی کھدائی ہوندی پئی آئی نا تے ایک مزدور دی جیڑی کلہاڑی آئی نا، جیڑا اپنا وہ ہائی تیسا، وہ جا کے کسے پتھر نال ٹکرایا۔ مسلمانوں تو انہوں پتہ لگے آج کہ قرآن کیڑی بڑی کتاب ہے۔ وہ جلے اس ویکھے ہو سکے جی ہیٹھاں کوئی پتھر ہے، وہ 4-5 فوجی ہو رہا ہے، انہوں نے ویکھیا کہ سلیباں ہیں پتھر دیاں، انہوں نے اتنے کچھ لکھے ہوئے، یہ 1799 دی گل۔ وہ ایک سلیب جیڑی انہیں وچوں نکلی انہوں روزیٹا سٹون آندے، اج بھی برٹش میوزیم دے وچ پئیے ہو روزیٹا سٹون۔ عرب لوگ انہوں آندے ہیں حجر رشید، یعنی الرشید شہر دے وچوں جیڑا پتھر نکلیا ہے، یہ 5-6 فٹ دی سلیٹ ہے، ان دے اوتے تے حضرت عیسیٰ تو 200 سال بعد 200 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ تے ان دے تے جیڑی زبان آئی نا، ان زبان سمجھنا یہ ہم دی کیڑی ہے۔ اردو احرام مصر ڈسکور ہو گئے، کچھ ماہرین نے مصری زبان دے اوتے جنہوں نے ایجپٹولوجسٹ آندے مصری لسانیات دے ماہر، انہوں نے 150 سال لا کے مصری زبان ڈیکوڈ کر لی۔ جس ویلے مصری زبان ڈیکوڈ ہوئی تو انہوں نے تختی پڑھی روزیٹا سٹون، ہونے زبان 1000 سال تو دفن ہو چکی ہے، اے تختی 800 سال حضور دے آمن تو پہلے دفن ہو چکی ہے۔ نہ زبان دا پتہ، نہ فرعون دے محل دے ماحول دا پتہ۔ جس ویلے تختی دا ترجمہ ہویا نا تو پہلا جملہ آئی کہ فرعون نے آکھیا حامان نو، اے لوگو جی اے چیز تو ایمان نہیں نہ دے سکتی، کوئی شے نہیں دے سکتی۔ جیڑے عالم نو بدبخت نو سمجھ ہی نہیں آئی آج تک کہ میں قرآن نو ڈیفینڈ کیویں کرنا ہے، اپنی حدیثاں نو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنے مسلک نو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ تیری بنیاد ہے کتاب ہے، یہ اے تو ڈیفینڈ نہ کیتی تو کچھ نہیں کیتا۔ اتھوں پتہ لگیا کہ واقعی فرعون دا وزیر تعمیرات جیڑا آئی، جیڑا اپنا بلڈنگاں بنائیندا آئی، ان دا نام حامان ہے۔ ہن تاریخ بھول چکی ہے کہ حامان نام دا کوئی شے، زبان مصریاں دی مٹ چکی آئی، بولی نہیں جاندی، نہ لوگاں نو پتہ آئی، لوگ بھول گئے ہیں، ماہرین بھول گئے ہیں، عالم بھول گئے ہیں، اللہ نو یاد آئی۔ قرآن اپنے رنگ دکھائندا ہے، اور ساری کتاباں نو کوڑا میں ایتھے بیٹھا نا، میں کوئی کتاب میرے سامنے لے آؤ کسے مسلک دی، کسے حدیث دی، سارے نو میں کوڑا کر کے نہ اٹھا میرا گربان پھڑ لوے۔ قرآن نو کوڑا نہیں کر سکتے، قرآن نو تسی کوڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی عجیب کتاب ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا اعتراض کیتا، ایک پوری کتاباں آئیاں قرآن دے وچ نحو تے صرف دیاں غلطیاں، کہ قرآن دی زبان عربی گرامر دے حساب نال غلط ہے، حالانکہ بڑی بڑی جہالت ہے۔ یہ تو ایویں ہے اسی اج جڑی اردو گرامر ہے ان دے مطابق اسی غالب نو جج کرنا شروع کریے، نہیں کر سکتے۔ کوئی عربی گرامر نہ دی شے کوئی نہیں، قرآن دے وچوں عربی گرامر نکلی، عربی گرامر دے وچوں قرآن نہیں نکلیا۔ بہرحال انہوں نے کتاباں دی کتاباں لکھ ماریاں، قرآن دے وچوں نہ بھی غلطیاں۔ سب کو پہلی جڑی کتاب لکھی گئی وہ ہے قرآن دے وچ ضمائر دی غلطیاں، ضمیراں دیاں غلطیاں۔ ضمیر کی ہوندا ہے جان دیو؟ ایک ہوندا ہے اسم، ایک ہوندا ہے ضمیر۔ اسم ہوندا ہے نام، تے ضمیر وہ لفظ ہے جڑا نا دی جگہ بولیا جاتا ہے۔ جویں تسی آکھو کہ ساڈے کول پیر عزیر آیا، پیر عزیر ہے اسم،
اس نے تقریر کی، اس ہے ضمیر، پھر او چلا گیا، او ہے ضمیر جڑا میرے نا دی جگہ تے تسی استعمال کرتے پے ہو۔ انہاں نے آکھیا قرآن دے وچ تاں عربی گرامر دی غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، جیڑی آیتاں انہاں نے غلط آکھیاں۔ سب کو پہلے تو عقلی طور تے تا ایویں ہے جویں انگریزی دی گرامر دے تے تسی شیکسپیئر نو جج کرو، نہیں کر سکتے۔ شیکسپیئر دے وچوں انگریزی زبان نکلی ہے، انگریزی زبان دے وچوں شیکسپیئر نہیں نکلیا۔ صرف و نحو قرآن دے وچوں نکلی ہے، کوئی صرف و نحو دا علم نہیں جن دے اوتے قرآن آئے۔ لیکن بہرحال اسی من لیندے ہیں اعتراض۔ انہوں نے آخیا جی دو دی گل کریں قرآن تے صیغہ ایک استعمال کریں تے جڑے ہیں نا عشاق مصطفیٰ انہاں واسطے پورا باب کھل گیا 7 آیتاں دا۔ یہ 7 آیتاں اج آپاں گھول کے پیمنی ہے کہ اللہ کھیڑ کی کھیڑدا ہے قرآن دے وچ۔ اللہ اکبر۔ اون دے وچوں کیونکہ قرآن نے پہلے ہی آکھ دیتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تانوں شک ہے نا قرآن دے اوتے، اے نال دی ایک اور سورت بنا کے لے آؤ۔ پوری کتاب تو نہیں بننی، سورت بنا کے لے آؤ۔ جس ویلے کتاب نہ نے لکھی جی مخلوق کول، انہاں نے اسے کتاب دے وچ غلطیاں کڈنیاں شروع کر دتیاں۔ اون دے پہلی آیت جیڑی مستشرق لکھدا ہے اپنی کتاب دے وچ، جیڑی میں تواڈے سامنے سرنامہ کلام دے وچ سورہ توبہ دی پڑھی، اللہ فرمائندا ہے یحلفون باللہ، صحابہ نو آندا پیا تواڈے سامنے آ کے اے منافق قسماں کھاندے حلف لیندے لے یردوکم، اے چاہندے ہیں کہ تسی انہاں تے راضی ہو جاؤ۔ ہیں نے بے ایمان تواڈے سامنے آ کے قسماں کھاندے ہیں تاکہ تانوں یقین آ جاوے، تانوں پاگل بنا لویں۔ اللہ فرمائندا ہے واللہ ورسولہ، اللہ اے واو ہے عطف دا جڑا دو نو ملائندا ہے، اللہ تے اس دا رسول کتنے ہو گئے؟ اللہ تے اس دا رسول احقو، انہاں دا زیادہ حق ہے این یردوہو کہ اس نو راضی کیتا جاوے۔ انہیں گل بڑی عجیب جئی ہے، گل بڑی عجیب جئی ہے۔ مثلاً ساڈے مفسرون نے لکھیا کہ اے جڑا واو دا عطف ہے ظاہری ہے، اصل ہے چھیکے، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکے ڈھب دا، سیدھی گل کرنی چاہیے، جواب نہیں بن سکیا ساڈے کول۔ ہن عربی دے وچ ساڈے اردو دے وچ پنجابی دے وچ واحد تے جمع ہے، عربی دے وچ 3 ہوندے ہیں، واحد تثنیہ جمع، ایک دو تے دو تو زیادہ، دو تو زیادہ ہو جاویں جمع آ جاندا ہے، جے دو ہوویں تے تثنیہ آ جاندا ہے، تے اگر ایک ہوے تو واحد ہوندا ہے۔ اس پروں اگر ایک ہوے تو آنے ہیں ہو، اگر دو ہوویں آنے ہیں ہما، تے اگر دو تو زیادہ ہوویں تو آنے ہیں ہم۔ اللہ فرمائندا ہے کہ اے راضی کریندے پین منافق صحابیاں نو واللہ ورسولہ، اللہ تے اس دا رسول کتنے ہیں؟ احقو، انہاں دا زیادہ حق ہے، یردوہو کہ انہوں راضی کیتا جائے۔ ہیں کتنے راضی کتنے نو کرنے؟ انہاں کہ جی نا آپ دی غلطی ہے، یہ ہونا چاہیے یردوہما، انہاں دونوں نو راضی کیتا جاوے، کیونکہ جیڑی ضمیر اتھے استعمال ہوندی پئی ہے نا او واحد دی ہے، یردوہو، واللہ ورسولہ، اللہ تے اندے رسول دا حق کو زیادہ حق ہے یردوہو، انہوں راضی کیتا جاوے۔ اچھا انہوں میں سمجھائینا ہوں تانوں کہ کی گل ہوندی پئی ہے۔ مثلا میں آکھاں ایتھے میں آواں میرے نال جنید ہوری ہوں، میں آکھاں میرا تے میرے بھرا دا حق ہے کہ ان دی گل سنی جاوے، جملہ صحیح ہو سی، انہاں دی گل سنی جاوے۔ میں تے حسن آیا، میں تے حسن آئے، کیڑا صحیح ہے؟ ہن جے تو آنے آئے ٹھیک ہے تے تو ایمان تو فارغ ہے قرآن دے وچ، تے جو تو آنا ہے کہ قرآن ٹھیک ہے تو عربی گرامر برابر ہوندی ہے۔ اللہ سمجھاونا چاہتا ہے کچھ،
انہوں سمجھو. اللہ اکبر. اللہ فرمائندہ ہے حق ہے اللہ و رسولہ، اللہ دا تے اندے رسول دا دو ہیں. این یردوہ، ایک نو راضی کیتا جاوے. اے ہے بلاغت. یعنی اللہ آندا پہ مینوں راضی کر لو تو محمد راضی ہو جاسی، محمد نو راضی کر لو تو میں راضی ہو جاسی. اللہ اکبر. ان اعتراضاں دے جواب کیوں نہیں دیندے ساڈے عالم؟ دیویں نا. سینہ میں مستشرقاں دے نال بڑا عرصے دا لڑدا پیا، 12 سال تو ایک انہاں دی تنقید تے جواب دیتا ہے. کیونکہ اسلوب ہی ہے عربی دا کہ دو ہوویں تو دو دا ذکر ہوئے. اللہ تعالیٰ بھیجے حضرت موسیٰ نو تے حضرت انہاں دے بھائی حضرت ہارون نو فرعون کو. اللہ آندا اذهب تو بعد جڑا الف لگیا تسنیت ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى، تسی دو میں جاؤ فرعون کول انه طغى، وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا کہ تسی دو میں آکھیا ہے، فقولا تسی دو میں آکھیا ہے قولا لینا، بڑے پیار نال گل کرنی نے. کہ اللہ آندا ہے گھبراویا ہے نا. کالا لا تخافا، پھر فے دے اگو الف لگیا، تسا دو ماں ڈرنا نہیں. اننی ما آکما، ما آکانی ما آکما، میں تواڈے دوواں دے نال ہوساں اتھے. اسما و ارا، میں تواڈی گلاں اپنے کناں نال سنساں تے تانوں ویندا بھی رہساں. دوویں جاونا ہے. اس پر تسنیہ آیا ما آکما، میں تواڈے دوواں دے نال ہاں. پر جس ویلے مصطفیٰ دی گل آئی یردوہ، ہائے ہائے ہائے، ایک واحد. اللہ اکبر. دوئی آیت انہوں نے لے آئے اعتراض دے وچ سورہ الانفال دی. سخت تو سخت ہوندے گئے اعتراض. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والےو فرما برداری کرو اللہ دی تے اوندے رسول دی. پھر واو دا عطف آیا. کتنیاں دی فرما برداری کرنی ہے؟ اللہ دی تے اس دے رسول دی. ولا تولوا عنہ، تے جیڑا اوندے کول پھر گیا. اللہ اکبر. وانتم تسمعون، او تساں گلاں سن کے بھی تانوں سمجھ نہیں آندی. اللہ نے تانوں میں کان دتے ہیں، میں کو گل کریندا پیا توجہ نال سنو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، انہاں لوگاں طرح نہ ہو جاوے جڑے آندے اساں گل سن لئیے تے اس تو بعد کوئی گل نہیں سمجھ آندی انہاں نوں. اللہ کی آندا پے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ دی و رسول تے اون دے رسول دی. تے پھر آندا ہے ولا تولوا عنہ، اون دے کول تسی منہ نہیں پھیرنا. اللہ کیندے کول ان ہو دوبارہ ضمیر آئی ہے. انہوں اسی ضمیر مجرور واحد آنے ہے. ضمیر مجرور واحد. ولا تولو عنہ، اللہ فرمائندہ پہ ہے کہ تسی اطاعت کرو اللہ تے اون دے رسول دی تے اون دے کول منہ نہیں پھیرنا. میں آکھاں کہ تساں گل مننی ہے میرے تے حسن دی تے اون دے تو منہ نہیں پھیرنا. تے آکھو نہیں جی انہاں تو منہ نہیں پھیرنا. اے آکھ کے کہ اون دے تو منہ نہیں پھیرنا، میں آندا پیا جے این دے کول منہ پھیر لیا تے ایویں ہو سی کہ میرے کول منہ پھیر گیا. اے مجرور مفرد ضمیر کیوں آمدی پئی ہے؟ اللہ فرمائندہ پہ ہے کہ مینوں راضی کرنے نے محمد نو راضی کر لو. یہ اگر تسی نافرمانی تو بچنا ہے میرے کول منہ پھر سو محمد تو منہ پھر جاسی، مصطفیٰ تو منہ پھرے سو ایویں ہے جویں میرے کول منہ پھر گیا. یہ ساری بلاغت چلدی پئی ہے. یہ ایسا عجیب کلام ہے رب دا کہ راضی کرنے چ ہین دو پر ایک ہو گئے، منہ پھیرنے چ ہین دو پر ایک ہو گئے. میں بنیادہ بنیندہ پہ اپنی تقریر دیاں. پھر سورہ توبہ دے وچ اللہ فرمائندا ہے وما نقموا الا، اے جڑا بدلہ انہاں نوں لبھیا ہے نا، ما سوائے اس دے کچھ نہیں
اغناہم اللہ ورسولہ کہ مومناں نو امیر کر دیتا اللہ نے تے رسول نے. کون آندا ہے محمد کو نہیں دیتا؟ وہ آندا ہے جس قرآن نہیں پڑھے. کسی حدیث دی لوڑ کوئی نہیں, کسی پیر صاحب دے کول جاون دی لوڑ کوئی نہیں, کسی عالم کول فتوی دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ آندا پہ اغناہم اللہ ورسولہ. اینا صحابیاں نو اللہ آندا پیڑ پمدی پئی ہے منافقاں نو تے یہودیاں نو. اللہ آندا انہاں نو پیڑ بھاویں پوے, اسے پیڑ دی وجہ تو میں تے میرے رسول نے انہاں نو مالدار کر دیتا ہے. اغناہم اللہ ورسول, اللہ تے اون دے رسول نے انہاں نو مالدار کر دیتا من فضل ہی, اس دے فضل دے نال. تماشا ہے نا, اللہ تے اون دے رسول نے مالدار کر دیتا اس دے فضل دے نال. کس دے فضل نال؟ اللہ تیرے فضل نال یا مصطفیٰ دے فضل نال؟ سوال بڑھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ پھر ہوا کرتا پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ من فضل ہی جڑا ہے اے پھر جڑا ہے مجرور مفرد ہے. تو یاد رکھو عربی دا قاعدہ ہی نے, اگر فعل پہلے آ جاوے تے اسم بعد چامن باویں دو ہومن واحد دی ضمیر آ جاسی. اگر جڑا کم ہویا ہے ان دا ذکر پہلے آ جاوے تے جنہاں نے کیتا ہے انہاں دا ذکر بعد وچ آوے تو پھر واحد دی ضمیر لا سکدے ہو. پر پوری عربی گرامر وچ کوئی قاعدہ نہیں کہ پہلے نہ آویں پھر جڑا کام کیتا ہے او آوے, اون دے بعد ممکن ہی نہیں کہ تسی واحد دی ضمیر لے آ سکو. پوری عربی گرامر دے روز پڑھ دے آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کیونکہ پہلے اسم آئے ان اللہ و ملائکہ, اسماء آئیں دو دے اللہ تے اون دے فرشتے, پھر آیا فعل یصلون. اتنے اللہ نہیں فرمائندہ پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلی علی النبی. یصلون سارے پڑھ دیں. اللہ نے آخیا میں بھی درود بھیجنا, فرشتے بھی درود بھیجیں دیں, پر میرا درود بھیجنا ہو رہے, فرشتیاں دا درود بھیجنا ہو رہے. ہائے ہائے ہائے, تاں آیا یصلون. اگر یصلی ہو جاوے ان کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے فرشتیاں درود بھیجنا ایک کے. اللہ نے نہیں 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 نہیں, میں خالق ہاں, مخلوق ہیں فرشتے, انہاں دی اوقات ہے کہ اونجے میرے نبی تے درود بھیجن جی میں بھیجنا, میں ہو رہا اے ہو رہے ہیں. اس پر وہ یصلون جمع آیا, یصلی نہیں آیا. لیکن جس ویلے مصطفیٰ دی گل آئی من فضل ہی, اے اللہ دے بندے او قرآن نو پڑھو تاکہ پتہ لگے کنہ کو اللہ فرق رکھنا چاہتا ہے تے کنہ نال فرق مٹاونا چاہتا ہے. او جن دے نال فرق مٹاونا چاہتا ہے تسی پائی جاندے ہو. پوری عربی گرامر نو اللہ نے ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. فرمایا ہے کہ جیڑا میرا جس تے میں درود بھیجنا ہاں وہ اتنا قریب ہے میرے کہ میں فضل ہما نہیں لکھنا, فضل ہی آمنا ہے. پوری عربی گرامر ایک پاسے, اللہ نے اپنے تے نبی دا فرق مٹاون واسطے من فضل ہی. ایویں ہے نا, میں آکھاں تو اتنے کوئی سیلاب آ جاوے کسی علاقے اسی جا بھی ہے, میں آکھاں کہ میں تے حسن اس دے فضل دے نال سیلاب والوں دی مدد کیتی. ہو یار دو تسنیہ ہونا چاہیے, من فضل ہما ہونا چاہیے. لیکن اللہ کہ نہیں, جس ویلے فرما برداری دی گل اسی میں تے محمد ایک ہے, نا فرمانی دی گل اسی منہ موڑن دی گل اسی میں تے مصطفیٰ ایک ہے. جس ویلے کسی نو کچھ دیون دی گل اسی, آج مسلمان عالم بحث کریں دیں رسول سے نہیں مانگ سکتے, رسول نہیں دے سکتا. اللہ دے جیڑا میں دیندا پہ اے بھی محمد دیندا پہ. میں تو انہوں آتا پہ تو ایک باری قرآن چنگی طرح پڑھ لو نا تواڈی 90% مسئلے کی بحثاں جان دم توڑ جاندی ہیں. بالکل چبل لوگاں دی بحث ہے, باویں تسی انہوں نے امام آکھو انہاں نے قرآن نہیں پڑھیا. توجہ نہ من فضل ہی, اللہ دے جس ویلے مومن نو دینا نا میں دیواں یا محمد دیونا ہکو گا.
میرے کو مانگ لو مصطفیٰ کو مانگ لو ایک گل اللہ اکبر یہ ہوں کریندے پین اعتراض مستشرق ترے آیتاں انہیں کڈیاں چوتھی کڈی اللہ فرمائندا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جس ویلے انہاں نو آنے ہیں کہ آؤ اس دے پاسے جیڑا اللہ تے نازل جیڑا اللہ نے نازل کیتا تواڈے تے جیڑا اللہ نے نازل کیتا رسول تے قرآن ہے یار اللہ دا ایک او قرآن ہے جیڑا میں لوگاں تے نازل کیتا ہے تے پھر ایک او علم ہے جیڑا میں صرف مصطفیٰ تے نازل کیتا یہ سمجھ دیں نا قرآن کافی ہے انہاں دی طبیعت صاف کرن واسطے آیت کافی ہے اللہ آندا ہے آؤ اس دے پاسے جیڑا اللہ نے نازل کیتا تے جیڑا اس نے رسول تے نازل کیتا رعیت المنافقین تو ویکھ سے ہیں مصطفیٰ کے جڑے منافق لوگ ہیں یسدون عنکا سدودا او تینوں راہ تو رکیندے اللہ دے راہ تو اللہ دا جس ویلے آکھیا جاوے کہ اللہ دے اس حکم دی طرف آؤ جڑا اس نے نازل کیتا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاسے نازل ہویا تے تسی ویکھو کہ جڑے منافق لوگ ہیں یسدون عنکا یہ تیری راہ تو رکیندے واحد آیا پھر یہ تے ہمیں یاد ہے انکما انہاں دوواں کیونکہ بلایا دو دے کولے اللہ کو لاؤ تے رسول کو لاؤ اللہ نے جو نازل کیتا ہے وہ بھی لو تے جو رسول تے نازل ہویا وہ بھی لو دو ہیں لیکن اللہ اندہ پہ انکا یسدون انکا اور رکیندے ہیں تینوں اور رکیندے ہیں تیرے تو ہن بلایا دو چیزاں تو ہے تے انکا دوبارہ مجرور واحد دی ضمیر آ گئی کی مطلب ہے اللہ آندا پہ میری کوئی راہ نہیں میری راہ وہ ہے جڑی محمد دی راہ جس نے محمد دے پاسے جاندے کسی نو روک لیا نا ان کا اس پر ہوا ہے کہ میں اللہ آندا میں تو تانوں کو سیدھی راہ دتی کوئی نہیں یہ تو مولویاں بنائی ہوئی ہے ورنہ اللہ آ گیا انکما انہاں دوواں دی راہ تو اللہ آندا نہیں جیڑا منافق ہے او ہے جیڑا تیرے پاسے جامن تو رکیندا ہے لوگاں نو کیونکہ جیڑا تیرے پاسوں جامن تو روک گیا ساڈا بھی اونوں چٹا جواب ہے اون دے واسطے رستہ کوئی ہے ہی کوئی نہ کتنی پیسہ نبڑدیاں پئیاں نا پیسہ سوشل میڈیا دے اوتے آ کے چار کتاباں پیچھے سجا کے گل کرنا بڑا آسان ہے پر پوتر کسے مرد دے اگوں کھلو نا پتہ لگے نہ عربی گرامر آندی ہے نہ کچھ تحقیق ہے تے لگے ہوئے اللہ کی طرف جانا او کیڑا اللہ اللہ آندا ہے کہ مصطفیٰ جنہ تیرے رستے تو روک لیا میں انہاں نو روک دیتا انہاں واسطے راہ ہے ہی کوئی نہ پھر سورہ النور دی آیت تے بڑا اعتراض اٹھیا کہ اللہ فرمائندا ہے انما کان قول المؤمنین کہ بے شک ایمان والے دے واسطے یہ گل ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ کہ جس ویلے انہاں نو بلاویں اللہ تے رسول کتنے بلائندے پین جس ویلے اذا دعوا جس ویلے انہاں نو بلاویں الی اللہ اللہ دے پاسے رسول ہی تو ان دے رسول دے پاسے لے یحکم تاکہ او ایک انہاں تے حکم کرے کیوں بھائی فیصلہ کرواونا ہے لڑائی ہوندی پئی ہے صحابہ دے درمیان جاندے پین اللہ آندا انہاں نو آکھ تیرے کول آویں تے میرے کول آویں تے فیصلہ میں نہیں کرنا تو کر لے یحکم واحد ہے کہ فیصلہ تو کرنا ہے انہاں دے بارے یعنی جس ویلے حکم دی گل آئی تے اللہ دا حکم تے مصطفیٰ دا حکم ایک ہو گیا جو مصطفیٰ حکم کر دے اللہ دا ہوا میرا حکم ہے اللہ اکبر ہن نہ ساڈے علماء یہ تردد کریں کہ مستشرقین دے اعتراضاں نو ویکھن
اے جڑے مستشرقین دے مینوں یاد یقین منو عشق رسول میرے چ پیدا بھی انہاں کتاباں دی وجہ تو ہوئے. مسلماناں دی کتاباں دی وجہ تو مینوں عشق رسول نہیں ہویا. جڑے اعتراض کیتے ہیں نا قرآن تے جس ویلے میں انہاں دے وچ لتھاں تو پھر واقعی دل آکھے یار کیو جیا بندہ ہے اللہ دا ایندا آکھا من لو میرا آکھا منی جاسی ایندی نافرمانی ہو گئی میری نافرمانی ہو جاسی ایندے پاسوں منہ مڑ گیا میرے پاسوں منہ مڑ گیا اس نے جیڑا فیصلہ کر دیتا میرا فیصلہ یار ایسے نال تے عشق کرنا چاہیے. اللہ کا فرق رکھیندا ہی نہیں پیا بلکہ گناہ نافرمانی کی کجی عجیب آئے تھے. یہ پھر سورہ النساء دی آئے تھے اے مستشرقین نے لکھی اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او جس نے نافرمانی کی تھی اللہ دی تے رسول دی. کتنے دی نافرمانی ہوئی ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ اس نے اس دی حد توڑ لی. نافرمانی کتنے دی ہوئی ہے؟ حد کتنے دی ٹوٹی ہے؟ حدود ہما ہونا چاہیے نا کہ اللہ دی نافرمانی جس نے کی تھی رسول دی نافرمانی کی تھی یہ دو ہیں اس نے توڑ دیتی حد انہاں دوواں دی اللہ دے نہیں نافرمانی دوواں دی ہوئی ہے حد ایک دی ٹوٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ تواڈے کول اللہ کوئی نہیں آیا دسن کے حلال حرام کی ہے. ایویں ہی پیراں تے مولویاں آپے ایک چبل ماری ہوئی. سچ بولیا کرو سچ دے وچ راحت ہے. اسی کسی اللہ نو نہیں جان دے ساڈے تے کوئی جبرائیل نہیں اتریا جس نے آکھیا ہوئے کہ ہاذا حلال و ہاذا حرام اے جائز ہے ناجائز ہے کوئی نہ وہ ہکے تے اترے ہے تے او حداں اللہ نے رسول دے ذریعے قائم کروائی ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اللہ نے مصطفیٰ تینوں بھیجیا اس پر ہے کہ تو دسیں حلال کی کہ تو دسیں حرام کیے. اللہ نہیں دسنا یہ تہاڈی غلط فہمی ہے. کوئی شریعت خدا کوئی نہیں صرف شریعت محمد ہے. اللہ انہوں دسیندا ہے وہ تانوں دسیندا ہے وایو حلو علیہم الطیبات مصطفیٰ تو حلال کرنی ہے پاک چیزاں وایو حرم علیہم الخبائث کہ تو انہاں تے خبیث چیزاں حرام کرنی ہے. یعنی دوے مطلب ہے اللہ آندا کی پہ ہے مصطفیٰ جیڑی چیز تینوں چنگی لگ جاوے نا وہ حلال ہے تے جیڑی تینوں بھڑی لگدی ہے وہ حرام ہے. قبلہ توجہ نال پڑھو قرآن چھڈو حدیثاں نو ایک باری پہلے قرآن دے سبق پورے پڑھو پھر حدیثاں تے آوے. عقیدے قرآن تو چاہو یعنی اللہ آندا ہے کہ میری جیڑی یہ شریعت تسی لئی بدے ہو نا اے میرے مصطفیٰ دی پسند نہ پسند ہے. انہوں جیڑی چیزاں پاک لگیاں اسی انہاں نو حلال کر دیتا جیڑی چیزاں انہوں بھیڑی لگیاں اسی حرام کر دیتیاں. جیڑی چیز انہوں اندی فطرت نو چنگی لگی انہوں امر کر دیتا تے جیڑی اندی فطرت نو بھیڑی لگی انہوں اسی نہیں کر دیتا. تے پھر فرمائندہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ الانفال دے وچ آخری آیت جے تے اعتراض آئی تے اندے تے ذرا ایک اپنا وقت لگ سی تے زور لگ سی تے آپاں علم دی دنیا تو نکل کے عرفان دی دنیا چلے جائے. یہ آخری آیت ہے جس نے مستشرقین نے ضمیراں دا اعتراض کڈیا 7واں باب ہوندا. وہ فرمائندے ہیں اللہ فرمائندہ ہے سورہ الانفال دے وچ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اذام دے اسے ویلے جس ویلے اللہ تانوں پکارے جس ویلے رسول تانوں پکارے فوراً جواب دیو. ڈھل نہیں کرنی کوئی شرط نہیں کی کریں دے پے. ازاد افادہ ہے کہ اے ایمان والیو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کیونکہ ادوں میں تانوں زندگی دے پاسے بلائیں دے پے
جو بھی کرتے پہ چھڑ دیو، اللہ پکارے، رسول پکارے، فوراً انہاں دے پاسے آؤ۔ اتنے ہے اذا دعاکم، جس ویلے او پکارے۔ پہلے کون پکار دے پین؟ پکارن والے کی نہ جواب دینا کتنے ہیں؟ دو، اللہ تے ہوندا رسول۔ اتنے ہونا چاہیے ہے دعواکم، جس ویلے او دو میں تانوں پکارے۔ اللہ فرمیندا پہ کہ جواب دیو فوراً جس ویلے اللہ تے رسول تانوں پکارے، جس ویلے او پکارے۔ اللہ تے رسول دا جواب دیو جس ویلے او پکارے۔ اللہ نہیں آتا میں پکاردا پیا، جواب دیو اللہ تے رسول دا جس ویلے او پکارے۔ واحد مجرور ضمیر، کیوں؟ دعواکم ہونا چاہیے جس ویلے دو میں پکارن جواب دیو۔ اللہ دا نہیں پکارنا اس سے کہ جواب جڑا انہوں دینا جو میرے تائیں بھی پہنچ جاتے۔ عجیب عجیب آئے تھے۔ استجیبوا للہ والرسول، جواب دیو اللہ تے رسول دا، اذا دعاکم، جس ویلے او پکار دے تانوں۔ اے کی ہے او؟ اے رسول دا بلاوا ہے یا خدا دا بلاوا ہے؟ اللہ دا میں تانوں کوئی نہیں بلیندا اس لیے۔ اے وہمن تواڈے مولویاں تے پیراں دے، میں کوئی لفظ نہیں کریندا تانوں، میں ہور بڑے کام نہیں کرن دے۔ اے جس ویلے پکارنا ہے نا اسی ویلے میں پکارنا ہے۔ اے واحد، اے جڑی مجرور واحد دی ضمیر ہے، اے سمجھیندی پئی غائب دی کہ جس ویلے مصطفیٰ پکارنا ہے ایویں ہے جویں میں پکاردا پیا۔ اس باروں فوراً جواب دیو۔ ان ابی سعید ابن المعلا، حضور دے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سعید ابن معلا، آپ صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ فرمائندے ہیں کہ قالا کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد نبوی دے وچ نماز پڑھدا پیا۔ نا یاد رکھیا ہے، بڑا پیارا صحابی ہے، تو ایک پوری تقریر کر دے سائن نہ ہوتے۔ معلا، حضرت معلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیندے پہن کہ میں مسجد نبوی نماز پڑھدا پیا سوں، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدعانی، حضور نے مینوں پکاریا، میں کی کردا پیا سوں؟ نماز پڑھدا پیا سوں۔ فلم اجبہ، میں حضور دا جواب نہ دیتا۔ حضور نے پکاریا، میں اللہ دی نماز پڑھدا پیا سوں، اللہ ایتھے رسول تہاڈے عقیدے درست کریندا پیا۔ فلم اجبہ، میں حضور نو جواب نہ دیتا کیونکہ میں نماز پڑھدا پیا سوں۔ فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، بعد میں جا کے حضور نو نماز ختم کر کے حضور نو جا کے آ گیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھدا پیا سوں، اس پر تہاڈا جواب نہیں دے سکیا۔ فقال، کہ حضور نے فرمایا علم یعقل استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تو اللہ دا فرمان نہیں سنیا کہ جس ویلے اے پکارے اس ویلے اللہ نو جواب دینا ہے تے رسول نو، او کیڑے اللہ دی نماز پڑھدا پیا؟ اللہ اکبر، او میں پکاردا پیا، میری پکار تے تو اللہ نو جواب دینا ہے، اے کیڑی نماز ہے جڑی میری پکار تے جاری رہی ہے؟ اس کو لی ہے بھی حدیث، ان پوری تفصیل نہیں، اس کو بھی حدیث ہے۔ سنن ترمذی دے وچ امام ترمذی لے آئے ابی ابن کعب، انہاں دا واقعہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج علی ابی ابن کعب، حضور تشریف لے گئے اپنے گھر دے وچ، باہر آئے صحن دے وچ ابی ابن کعب کول۔ قال یا ابی، کہ آپ نے آواز دیتی اے ابی، وہو یصلی، مصلی تے کھلوتے ہیں نماز پڑھتے پے ہیں۔ فالتفت، ابی نے حضور کو منہ موڑ لیا، یہ مطلب ہے کہ حضور سامنے کھلوتے آپ آتے میں یا ابی، فالتفت، تے اس نے منہ اپنا حضور کو تھوڑا جہا موڑیا کعبے دے پاسے کیتا۔ فالتفت ابی ولم یجبہ وصلی ابی مخففا، جواب نہ دیتا حضور دا، منہ تھوڑا جہا موڑیا لیکن نماز چھوٹی کر لی ابی نے، مخففہ ہوندا ہے تیزی نال نماز ادا کیتی۔ اللہ اکبر،
مخففہ، اس نے بڑی تیزی نال چھوٹی کر کے نماز ادا کی تھی. ثم صرف الى رسول اللہ، پھر ابئی حضور کو حاضر ہوئے. فقال السلام علیک یا رسول اللہ، فقال وعلیک السلام، کہ آخیا یا رسول اللہ السلام علیکم. حضور نے فرمایا ابئی تیرے تے بھی سلام ہوئے. وقال ما منعک یا ابئی ان تجیبنی اذا دعوتک، او تینو کیڑی شے نے روکیا کہ میں تینو پکاریا تو میری پکار تے آیا نہیں؟ تینو کیڑی شے روکندی پئی ہے؟ انہوں نے دسیا فقال یا رسول اللہ انی کنت فی صلاۃ، یا رسول اللہ جیڑی شے روکندی پئی آئی نا وہ نماز آئی. اے ہن عقیدے دا مسئلہ ہے بڑا بڑا. رسول پکاردا پیا ہے، ابئی آندا یا رسول اللہ کیویں آواں ہاں، اللہ دی نماز پڑھدا پیا سی. ما منعک، کیڑی شے نے تینو روکیا ہے؟ انی کنت صلاۃ، انی کنت فی صلاۃ، یا رسول اللہ میں نماز پڑھدا پیا سوں کیویں آواں؟ افلم تجب فی ما او اللہ علی ان استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم. آپ نے فرمایا اس تو بعد بھی تو نماز پڑھتا رہا جس میں اللہ نے آخیا یا اوپر پکارے فوراً جواب دیو. فرمایا ابئی یہ پکاراں تو جو بھی کردا پیا ہوں میں نہیں پکاردا پیا، رب پکاردا پیا. کیونکہ جس ویلے تو جواب مینوں دے نا، صرف مینوں نہیں پہنچنا، وہ جواب رب نو بھی پہنچنا ہے. اللہ اکبر. اس باروں رسالہ الشفاء دے وچ امام شافعی نے اسے حدیث دے حاشیے دے وچ مسئلہ تخریج کیتا. آپ فرمائندے ہیں اللہ کروڑا رحمتہ کرے امام شافعی دی قبر دے اوتے، جس نے شفا نہیں نہ پڑھی انہوں فقہ دا کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. پہلی کتاب اصول فقہ دے اوتے لکھی گئی جیڑی اے امام شافعی نے لکھی. آپ فرمائندے ہیں کہ عبادت تے اجابت رسول ایندا انج کراس پوندا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھدا پیا، حضور انہوں کسے کام واسطے بلیندے ہیں، انہوں چاہیے نماز توڑے، نماز تو منہ موڑے، التفات کرے، کعبے نو کنڈ کرے مصطفیٰ دے پاسے. امام شافعی بلندہ پہ ہے. ایک آج دا پیر میرے جی ہو جائے ناقص علم والا یا کوئی مولوی نہیں بلندہ پہ ٹوٹے پھوٹی عربی والا ہے، امام شافعی ہے. آندہ ہے وہ التفات کرے، کعبے نو کنڈ کرے، مصطفیٰ دے پاسے منہ کرے. حضور انہوں آکھیں سودا لے آ، او پیسے لوے حضور کو بازار جاوے سودا لوے، آ کے سودا حضور نو دے وے، پھر پوچھے یا رسول اللہ ٹھیک ہے؟ حضور فرماویں ٹھیک ہے. فرمایا جتوں نماز چھوڑی آئی دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، اتھاؤں شروع کرے سی. ہائے 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 ہائے، واہ شافعی، واہ شافعی، کیا مسئلہ کڑے آئی. وہ آندے کیونکہ او کدی نماز دے وچوں نکلے ہی نہیں. فرمائندے نماز ہے ہی مصطفیٰ دی آواز سے لبیک آکھن دا نام. بادشاہ بھائی دل خوش کیتا ہے نا. اے سب اعتراض ہیں مستشرقین، انہاں سب دے اوتے ہن کیڑی کیڑی چیزاں ہک ہیں. جس ویلے حکم ہوئے فیصلہ کرنا ہوئے اللہ تے رسول ہک ہے. جس ویلے شریعت دا کوئی حکم لاونا ہوئے، حرام حلال دا فیصلہ کرنا ہوئے اللہ تے اوندا رسول ہک ہے. جس ویلے فرما برداری کرنی ہوئے اے جڑا آکھنا کہ اللہ دی نماز پڑھدا میں جواب نہیں دیندا، نا 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 ہکے نو دو میں. جس ویلے نافرمانی کرے سے ایک دی نافرمانی ہوئی گی دوے دی آپے ہو جاسی. تے جس ویلے پکارن اللہ نہیں پکاردا مخلوق، مخلوق دے وچ کچھ بھیجیندا ہے جڑے پکار دے. ہائے ہائے سمجھن دی گلاں ہیں نا. یا کون عرفان دے وچ چلے گئے اس باروں لے بڑا ٹائم ہو گیا. میں کہوں پسینہ کیوں یہ تو مکنا ہی نہیں یار. ربیع الاول ہے تے ربیع الاول دے وچ جوش آیا ہوندا مینوں. یعنی اے جتنی بحثاں تسی سوشل میڈیا تے سن دے ہو اے 7 آیتاں انہاں ساری بحثاں نوں دفن کر دیں. جیڑے رسول تے اللہ دے درمیان فرق پیندے پین، اللہ آندا ہے کہ میں فرق مٹا چکے ہاں، تو پھر فرق پیندا.
فرما برداری دے وچ، حکم دی اطاعت دے وچ، ایمان دے وچ، جواب دیون دے وچ، نافرمانی دے وچ، حداں توڑن دے وچ میں تے میرا مصطفیٰ ایک ہیں۔ فضل ہی جس ویلے فضل کرنے آئے تو اے تو آنا ہے کہ اے نا تسی دا رکھ دیتا ہے محمد دیتا، اے دا نا کرو اللہ دیتا۔ اوے اللہ دا دیونا محمد دا دیونا ایک ہی، من فضل ہی، واحد کا صیغہ ہے۔ وہ امیر کریندا ہے، اللہ جس نو امیر کرنا چاہے، اللہ جی نو دیونا چاہے مصطفیٰ دے وسیلے دے نال۔ ہن کل رات میں 1.25 گھنٹہ کھپدا رہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حسری بیان ہے، لوگ آج تک سمجھے ہی نہیں۔ اللہ آندا پہ کہ کسے نو، کسے بھی مخلوق نو، کسے بھی جاتے رون والے نو رحمت میری پہنچ نہیں سکتی جب تک مصطفیٰ تو نہ دے میں۔ اے بیان حسری ہے، اے بلاغت ہے۔ جس ویلے انما، جس ویلے آندا ہے نا ما تے الا کٹھا، نفی تے استثناء جس ویلے کٹھا ہوندا ہے بیان دے وچ حسر پیدا ہو جاتی ہے۔ حسر دا مطلب ہوندا ہے ہن ہر پاسو بند ہے، صرف ایک پاسو کھلا ہے۔ اللہ فرمائندا پیا ہے میں اپنی رحمت مخلوق تے بند کر دیتی ہے مصطفیٰ۔ جی میں ڈیم ہوندا ہے نا، پانی ہوا جڑا ڈیم دے گیٹیں چوں نکلے، ورنہ محصور ہو جاتا ہے، اتھائیں پھردا رہتا ہے۔ مصطفیٰ جب تک تو پھاٹک نہ کھولیں رحمت دا، ہن کیونکہ تسی محنت نہیں کیتی عربی دے وچ، کل میں 1.25 گھنٹہ ہی سے اتنے کھپدا رہا، صرف نحوی ترکیب دسی، آج تک میں نحوی ترکیب بیان نہیں کیتی، ورنہ ایک ایک آیت تے آپ کو 1.25 گھنٹہ صرف نحوی ترکیب بندہ چاہیے۔ صرف اے سمجھنا ہے کہ اے فرق اساں مٹاونے اللہ کے رسول دے وچ، تسی کی فرق پیسو کیویں میں دسو۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ قاب قوسين او ادنا، کعب ہوندی ہے ادھی کمان، دو ادھیاں ملن تا ایک پوری ہوندی ہے۔ اللہ آندا ہے اے محمد جیڑا میرا دین ہے نا اندے چ ادھا تو ہے تے ادھا میں ہاں۔ اس دے بارو اللہ آندا ہے کہ خبردار مؤذنہ، اے تیری مینوں اذان قبول نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تا آندا پہ ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں آندا۔ اے مومن مینوں تیرا ایمان قبول کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ لکھ باری آکھ لمیں، جب تک محمد رسول اللہ نہ آکھ پہ تیرا ایمان قبول کوئی نہیں۔ کعبہ قوسین او ادنی، دو ادھیاں مل کے ایک پوری ہوندی۔ اللہ نے جتنا حصہ اپنے آپ کو دیتا ہے نا دین اتنا ہی اپنے مصطفیٰ نے دیتا۔ اللہ چاہے سارے حلال حرام قرآن دے وچ لکھ دے ویا، تمام جائز مستحبات تمام مکروہات قرآن دے وچ ایک باب آویا، باب حلال و حرام۔ اللہ تو سیندا ہی نہیں، اللہ نے میں کیوں دساں اینوں جو بھیجیندا پیا۔ کیوں تواڈے خیال وچ اے جیڑا کہ گنبد خضرا دے وچ بیٹھ گیا ہے یہ سانو ایویں چھڑ گیا اس؟ اس پر لبو او جڑے دو نہیں رہندے ایک ہو جاندے۔ اللہ دے بندیو بزرگاں تے بڑیاں گلاں کریں گے۔ میں پچھلے 8-10 سال تو میرے نال بندے ہیں، میں انہاں نوں آندا پیا تھک گیا میں آ کے اولیاء دی بدتمیزی بند کرو، ایسے ایسے عذاب اس نے اللہ نو اے رسول تے ولی بہت پیارے نے۔ تسی اپنی بے وقوفی وچ اپنی جہالت دے وچ 4 کتاباں پڑھ کے اپنے آپ نو عالم سمجھن والے جس ویل تسی انہاں تے بکواس کریندے ہو نا، اے دا خمیازہ پوری پوری قوم بھگتیندی ہے۔ میں تانوں آنا اج تسی یہ بدتمیزی بند کروا دیو، صحابہ دی گستاخی بند کرا دیو، اہل بیت دی گستاخی بند کروا دیو، رسول نو اپنے جیو جسم را بند کروا دیو، اولیاء دے تے زبان درا دی ہوندی زباناں کڈ لو انہاں بندیاں دی، آ جاوے کوئی تواڈے عذاب تواڈے تے۔ مینوں دسو نا اج مولوی کھلو جاندے ہیں تے پیر صاحبان، کل میں سندا پیا سی پیر صاحبان اوئے تواڈے گناہاں دی وجہ تو سلام تواڈے تے آئے۔ اچھا واشنگٹن کیوں نہیں آندا؟ نیو یارک کیوں نہیں آندا؟
اتنے تو ایک گھر دے وچ ایک نہیں ہزار ہزار بوتل شراب دی ہے تے ہر رات کچھاں دے وچ دو مائیاں اتنے کیوں نہیں آندا پیا؟ اللہ ہر جرم معاف کر دیندا، ہر گناہ معاف کر دیندا، ایک بے ادبی اپنی تے اپنے پیاریاں دی نہیں معاف کردا۔ پورا قرآن پڑھ لو، جدن بھی کسی امت پہ اگر عذاب آیا ہے نا، اپنے رسول دی اس نے بے ادبی کیتی ہے، مذاق اڑائے، یستہزئون، جس ویلے اللہ دے مذاق بنائیندے نا میرے نبیاں دا، تے اج سوشل میڈیا تے بابے اکھیندے پن تے قوم چپ۔ اس پاروں جڑے تہاڈی ساری محرومیاں تے تہاڈی ساری زوال دی وجہ ہے وہ یہ نہیں کہ تسی گناہ کریندے ہو، تسی کتنے گناہ کر لے سو۔ عربی شیخ ہیں انہیں اتنا گناہ کر رہی سو، 100 چھوئر بھگتا جاندے مہینے دی، نہ تہاڈے چو جان نہ تہاڈی یہ وچوں مال، انہاں تے کیوں نہیں عذاب آندا؟ انہاں تے کیوں نہیں آندا؟ اس گل نوں قوم نے سمجھنا ہے، یہ انتہائی باادب علاقہ ہے، یہ خسرو دی زمین ہے، یہ نظام الدین اولیاء دی زمین ہے، یہ گنج بخش علی حجویری دی زمین ہے، اللہ دے بندیو یہ چراغ حسن دلوی دی زمین ہے، یہ قطب علی شاہ دی زمین ہے، یہ عبداللہ شاہ دی زمین ہے۔ اتھے بے ادبی دا ادب ویندے پہ ہوں، اللہ کیویں سکھیندا پہ کہ میں تے میرا رسول ہے کہ نہیں، میری نماز چھڈ دے یہ پکارے۔ یہ گلوں شرعی صاحب نال تے نہیں نہ سمجھ ماں کہ اسی علم تو ہن عرفان دے وچ گئے ودے ہیں، علمی اعتبار نال منطقی اعتبار نال سمجھ آندی کہ عبادت تو اللہ دی ہے، تے اے پکاردا پہ اللہ دے میری عبادت مینوں چاہیے نہیں، جے دی پکار تے تو جواب نہیں دیونا۔ ایویں ہی وہ ساڈے وچ کوئی چھڈ گیا ہے۔ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت لن تضلوا۔ اللہ پر رسول نے فرمایا تواڈے پاس دو چیزاں چھڈی جانا، اپنی اولاد تے اللہ دی کتاب، انہاں دوواں نوں پھڑ لو، ماں ان تمسکتم، انہاں دوواں نوں مضبوطی نال پھڑ لو، لن تضلوا، ہرگز ہرگز نہ بھٹک سو۔ کیوں؟ لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، کیونکہ میری اولاد ہو جڑی قرآن نال، ہر اولاد نہیں، ہر سید زادے دے پیچھے نہیں ٹرنا تسی، یاد رکھ لو شرط ہے، اے شرطیں، شرط ہے کہ جیڑی میری اولاد قرآن دے نال لگی ہوئی اون دا دامن پکڑنے، کیونکہ لن یتفرقا، ان آپس دے وچ فرق نہیں ہونا، حتی یاردا الی الحوض، حتی کہ اے قرآن تے میری اولاد میرے کول ہاتھ پائے حوض کوثر تے اترے۔ ہر سید زادہ نہیں، احترام سب دا کرنا ہے امتی دی حیثیت نال، ایک سید دے اوتے فرض ہے کہ امتی دا احترام کرے، میرے تے واجب ہے کہ ہر کلمہ گو دا احترام کرا، ہر کلمہ گو تے واجب ہے کہ اس سید زادہ ہونے دی وجہ تے میرا احترام کرے، لیکن اگر میں قرآن دے نال ملے ہوئے ہاں تے جے میں قرآن تو جدا ہاں کچھ دوئی کتاباں چاہیے بدیں پھر حضور دی گارنٹی کوئی نہیں۔ جی میں اللہ ہک کیتا ہے نا، مصطفیٰ نے اپنی اولاد نو قرآن نو ہک کر کے گیا، یہ تو بڑا آسان ہے لبنا، کیڑے بندے دا مرید ہوواں، ویکھ لا جی قرآن جتنا رواں ہے نا انہاں مرید ہو جا۔ اطرت تے قرآن دا کٹھا جتھے ہوئے، جتھے قرآن تے اطرت حضور دی اولاد تے قرآن جتھے کٹھی ہوگی، ہدایت دے چشمے اگل پہنچے، سندیلے والے شریف ہوئے، دربار شریف ہوئے، شیخو شریف ہوئے، جتھے چلے جاؤ یہ چشمے ہدایت دے ابلدے پہ۔ تو پھر جس ویلے انہاں چشمیاں تو بندے دی سیرابی ہوندی ہے تاں سمجھ آندا ہے کہ اللہ واحد دی ضمیراں کیوں لے آندا ہے۔ یہ غلطیاں نہیں، میں تمہیں آتا پیا نا مینوں عشق رسول ہویا ہی اورینٹلسٹ دی کتاباں پڑھ کے ہے، میں سارے انہاں دے 4000 تو تے اعتراض ہیں، سارے دے وچوں میں گیا تے جتھے اعتراض آندا ہے گرامر دی غلطی دا ہاتھ رکھیں دے اگوں اللہ دسیندا ہی ایتھے تے میں مصطفیٰ دا عشق رکھے ہوئے ہے، تینوں سمجھ نہیں آندی پئی، میں فرق مٹیندا پیا، تو جڑے فرق پیندا پیا میں مٹیندا پیا، ایہو جے پھر جس ویلے آ جاویں تاں آخر تے میں صرف امیر خسرو کیونکہ رنگ ہی جو تقریر دا آ گیا جو اپنے پیر دے بارے خسرو نے آکھیا ہی نا، میں تے تسی اج مل کے حضور نو آنے پیراں دا پیر ہے مصطفیٰ، ہر پیر چھوٹا ہے سارے جو بڑا پیر ہے، اج انہاں دی بارگاہ دے وچ اسی امام خسرو دا کلام اس ربیع الاول دی محفل دے وچ ہدیہ کرنے ہیں
حضور دے قدماں دے وچ رکھیندے ہیں کہ یا رسول اللہ اینو قبول کر تے اللہ نے تیرے تے اپنے فرق مٹائن، قیامت دے دن بھی تو رحمت للعالمین ہے وہ فرق مٹا دیں۔ آج بھی یہ سیلابی صورتحال ہے، پاکستان بڑھدا پیا ہے، اتنے تھوڑے بے ادب نہیں، زیادہ ادب والے ہیں۔ اے رحمت للعالمین نظر کر، کیونکہ من فضل ہی تو فضل دی نظر کرنی ہے تو رب نے کرنی ہے، ورنہ کوئی نہیں ہو۔ اے خسرو آدھے پینٹ بھی نظام الدین اولیاء نو، اتنے نظام الدین اولیاء دی بجائے حضور نو سمجھ لو۔ فرمیندے ہیں خسرو تے گل کمال دی ہے، جو میں حال تک گلاں کیتیاں پورے گھنٹے دے وچ ساریاں خسرو نے 3 شعراں دے وچ 4 شعراں دے وچ نپٹا دتیاں۔ فرمیندے ہیں درود شریف پڑھیا ہے، فرمیندے ہیں خسرو تیری رے میں تو ریورب دی بھی ہے، ریورب ایکو تیری رے میں تو چرن لاگی، ہندی سمجھ ہم نہیں نا، تیرے پیراں نو ہاتھ لیندی پئی، تیری رے میں تو چرن لاگی، پیر نجام الدین خواجہ نجام الدین، پیر نجام الدین خواجہ نجام الدین، تیری رے میں تو چرن لاگے۔ یہ کیا شعر، ساری 7 آیتیں کھائی ہیں۔ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، ہر قوم نے سمجھے ہوندی ایک راہ ہے، تے ہر قوم نے اپنا ایک دین بنائے ہوئے ہے تے ایک کعبہ بنائے ہوئے ہے جن کے پاسے سجدے کرندی ہے۔ واہ خسرو، اے جڑی میں حدیثاں پڑھی ہیں نا، حضور پکار دے پے تے صحابی تے امام شافعی دا فتویٰ اون دے اوتے شعر آندا ہے، فرماندے ہیں ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، من قبلہ راست کردم، من قبلہ راست کردم، برسنت کج کلائے۔ واقعہ کی ہے یمنا دے کنارے نظام الدین اولیاء کیمپ لایا ہوئے ہے، کیونکہ لوگاں نے انہوں نے کٹ دیتا ہے دلی تو، یہ غلط آدمی ہے، بد عقیدہ آدمی ہے، کٹ دیتا ہے دلی تو، کیمپ لائے ہوئے ہے، مرید سارے آ گئے، خسرو گورنر ہے بنگال دا، آپ بھی آ گئے، اتنے ہوں جھگڑا ہے، نویں جگہ ہے، کوئی عالمان دے پین ایدے کعبہ، کوئی آدھن ایدے کعبہ، سمجھ نہیں ہمتا پہ کیڑا ہے کعبہ۔ خسرو نے دیکھا ٹوپی پیر دی آئی آگے لگا میرا کعبہ کا ایدے ہی نہیں، سمجھ آئی نا، دو ایک کیویں ہوندے اون دے اوتے شعر لکھدے پین خسرو ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، من قبلہ راست کردم، برسنت کج کلائے، تیری رے میں تو چرنن لاگے، روئے ہم بسوئے رویت خاکم بخاک کویت، وہ اپنے پیر نو آتا پیا، میں رسول نو آتا پیا، اور میں تیرا منہ میرے سامنے آ جاوے سونیا، میں تو وہ خاک ہاں کہ تیری گلی دے خاک نہیں منہ نہیں لاگے سکتا، تیرا چہرہ میں دیدار منگا تیرا اتنا گھٹیا ہو کے، میں تو آنا کہ جیرے خدمہ تے تیرے خاک لگی ہے نا بہت دا دیدار مجھول ہو جاوے۔ آیا واہ خسرو،
روئے امبسوئے رویت خاکم بخاک کویت روئے تو قبلہ گاہے روئے تو قبلہ گاہے کوئے تو سجدہ گاہے آنجا جتھے تیرا چہرہ مصطفیٰ ہوا میرا قبلہ ہی تے جتھے تیری گلی آ جائے اٹھائی میرا متھا ٹک دائی واہ خسرو یہ عشق اللہ دے لے روئے امبسوئے رویت خاکم بخاک کویت روئے تو قبلہ گاہے کوئے تو سجدہ گاہے تیری رہنے تو چرنن لاگے پیر نجاموتی خواجہ نجاموتی پیر نجاموتی خواجہ نجاموتی تیرے رے میں تو چرنن لاگی وعلیکم السلام